اچھا تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی زراعت کی دنیا کو کیسے بدل رہی ہے۔ ہماری خاص توجہ چین پر ہوگی، جہاں اس معاملے میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا سوال ہے کہ مستقبل میں ہم سب کے لیے خوراک کہاں سے آئے گی۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑا سوال، اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ 2050 تک دنیا کی آبادی 9.7 ارب ہو جائے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا پیٹ کیسے بھرا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور شاید ہمارے پرانے طریقے اب کافی نہ ہوں۔ اور مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک طرف تو آبادی آسمان کو چھو رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس کھیتی کے لائق زمین میں صرف 4% اضافے کی گنجائش ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نئی زمینیں ڈھونڈنے کی بجائے موجودہ زمین سے ہی زیادہ پیداوار حاصل کرنی ہوگی، یعنی ہمیں زیادہ مؤثر بننا پڑے گا۔ تو یہ ہوگا کیسے؟ یہیں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ آسمان میں ڈرونز کی شکل میں نئی آنکھیں اور زمین پر ذہین سسٹمز کی مدد سے ہمارے پاس کھیتی باڑی کو دیکھنے اور چلانے کا ایک بالکل نیا طریقہ آ رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہی ہے جو ہمیں اس مسئلے کے حل کی طرف لے جا رہی ہے۔ زراعت میں اے آئی کا استعمال اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی سیدھی سادھی دوڑ نہیں ہے۔ ہر ملک، ہر خطہ اس ٹیکنالوجی کو اپنے خاص مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ دوڑ کیسے چل رہی ہے۔ اور یہ واقعی دلچسپ ہے کہ ہر خطے کی ترجیحات کتنی الگ ہیں۔ جیسے شمالی امریکہ میں جہاں بڑے بڑے فارمز ہیں، وہاں زیادہ توجہ آٹومیشن اور سپلائی چین کو بہتر بنانے پر ہے۔ یورپ میں ماحول کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، اس لیے وہ پائیدار طریقوں پر زور دے رہے ہیں۔ اور چین کے لیے سب سے اہم چیز قومی فوڈ سیکیورٹی، یعنی اپنے لوگوں کے لیے خوراک کو یقینی بنانا ہے۔ اب ذرا مزید گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ شمالی امریکہ پریسیجن فارمنگ میں سب سے آگے ہے، مطلب وہ ڈیٹا استعمال کر کے بالکل ٹھیک مقدار میں پانی اور کھاد دیتے ہیں۔ یورپ میں فارمنگ 4.0 جیسا انقلاب آ رہا ہے، لیکن وہاں GDPR جیسے سخت قوانین کی وجہ سے ڈیٹا شیئر کرنا ایک مسئلہ ہے۔ اور پھر آتا ہے چین، جہاں مضبوط حکومتی پالیسیوں کی بدولت ڈرون ٹیکنالوجی اور فوڈ سیکیورٹی پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس شعبے میں کتنا پیسہ لگ رہا ہے، تو یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ 2022 میں یہ مارکیٹ $462 ملین کی تھی، اور اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ $2.3 بلین تک پہنچ جائے گی۔ مطلب یہ کہ اس ٹیکنالوجی میں بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور اس سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اب ہم اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں چین کو۔ چین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف نجی کمپنیوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس پوری تبدیلی کے پیچھے حکومت کی ایک سوچی سمجھی، منظم اور طاقتور حکمت عملی ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے چین کا طویل مدتی منصوبہ صاف نظر آتا ہے۔ 2016 میں انٹرنیٹ پلس اے آئی پلان سے شروعات ہوئی، اور پھر ہر کچھ سال بعد ایک نئی اور زیادہ جامع پالیسی آتی گئی۔ 2021 کے 5 سالہ منصوبے سے لے کر 2024 کے ایکشن پلان تک یہ ایک مسلسل کوشش ہے جس کا مقصد زراعت کے ہر شعبے کو ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے۔ اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ اقتباس 2022 کی ایک سرکاری دستاویز سے ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اہداف کتنے واضح ہیں۔ وہ صرف بڑے کھیتوں کے لیے نہیں، بلکہ چھوٹے اور مشکل پہاڑی علاقوں کے لیے بھی سمارٹ مشینری بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکمل سوچ ہے۔ تو یہ ساری پالیسیاں اصل میں کھیتوں پر کیسی دکھتی ہیں؟ چلیں اب کاغذوں سے نکل کر زمین پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حکمت عملیاں عملی طور پر کیسے کام کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے سمارٹ فارمنگ کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا بنیادی مطلب ہے AI، سینسرز اور ڈیٹا کا استعمال، تاکہ کسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ اندازوں پر نہیں، بلکہ ثبوتوں اور ڈیٹا کی بنیاد پر کھیتی باڑی کرنا ہے۔ اور یہ صرف ایک تصور نہیں ہے، اس کی کامیابی کی مثالیں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ امریکہ میں کھاد کا استعمال کم ہو رہا ہے، یورپین یونین پانی بچا رہا ہے، چین میں جانوروں کی صحت بہتر ہو رہی ہے، اور نیدرلینڈز میں روبوٹس دودھ کی پیداوار بڑھا رہے ہیں۔ یہ سب ٹھوس نتائج ہیں۔ چلیں اب ایک ایسے مسئلے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں جس کا سامنا تقریباً ہر کسان کو کرنا پڑتا ہے: فصلوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچانا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ AI کتنا بڑا فرق لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پلانٹکس ایپ ہے۔
اس کا کام کرنے کا طریقہ بہت آسان اور طاقتور ہے۔ کسان اپنے فون سے بیمار پودے کی ایک تصویر لیتا ہے، اے آئی فوراً اس تصویر کا تجزیہ کر کے بیماری کی پہچان کرتا ہے اور پھر ایپ اسی وقت علاج بھی بتا دیتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر کسان کی جیب میں ایک زرعی ماہر موجود ہو۔ اور اس کا اثر کتنا بڑا ہے؟ بھارت میں جہاں یہ ایپ بہت استعمال ہوتی ہے، اس نے کسانوں کو اپنی فصلوں کے نقصان میں 20% تک کمی لانے میں مدد کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو سیدھا کسان کی جیب اور ملک کی فوڈ سیکیورٹی پر اثر ڈالتی ہے۔ اے آئی کا ایک اور بہت اہم استعمال ہے سمارٹ بریڈنگ۔ پہلے نئی فصلیں تیار کرنے میں سالوں لگ جاتے تھے، لیکن اب اے آئی کی مدد سے ہم بہت سارے جینیاتی اور ماحولیاتی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے بہت تیزی سے بہتر اور مضبوط فصلیں تیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے نتائج باقی حیران کن ہیں۔ کوٹوا ایگری سائنس نے مکئی کی ایسی قسمیں تیار کیں جو خشک سالی کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور جب انہیں ٹیکساس جیسی جگہ پر شدید خشک سالی میں آزمایا گیا تو بھی ان کی پیداوار میں 15% اضافہ ہوا۔ آج کل کے موسمی حالات میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے بہت سارے فائدے دیکھے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ زراعت میں ٹیکنالوجی کا مستقبل بہت روشن ہے، لیکن اس راستے پر بہت سی حقیقی مشکلات اور رکاوٹیں بھی ہیں۔ آئیے پہلے ایک بار پھر فائدوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اے آئی ہمیں زیادہ پیداوار دیتا ہے، وسائل کا بہتر استعمال سکھاتا ہے، خطرات سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے، فصل کا معیار بہتر بناتا ہے اور نئی ایجادات کی رفتار کو تیز کرتا ہے، یعنی یہ زراعت کے تقریباً ہر پہلو کو بہتر بناتا ہے۔ لیکن چیلنجز بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی مہنگی ہے، ہر کسان اسے فوراً اپنانے کو تیار نہیں، الگ الگ سسٹمز کا ڈیٹا جوڑنا مشکل ہے، دیہاتوں میں ماہر لوگوں کی کمی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اس ٹیکنالوجی تک ایک جیسی رسائی حاصل نہیں ہے۔ ان مسائل کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک اہم سوال پر پہنچتے ہیں۔ ہم یہ تو جان گئے کہ اے آئی کھیتی باڑی کو بہت بہتر بنا سکتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کو ہر کسان تک پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا؟ اس تکنیکی انقلاب کی حقیقی کامیابی کا انحصار اسی سوال کے جواب پر ہے۔